یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں میں۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو میں اس وقت ٹاپکس پہ بات کر رہا ہوں اس پر لوگ رسپانس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ میری اصلاح بھی ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی باتوں سے، اور میں اصلاح کی کوشش بھی کرتا رہتا ہوں ہر وقت۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بات کی تھی کہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین یا مرد جن کے اہلیہ کا انتقال ہو جائے یا جن کو ڈائیورس ہو جائے، وہ لوگ دوسری شادی ان کی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اس پہ لوگوں نے رابطہ کیا مجھ سے اور بات کی۔ کچھ خواتین کے بھی فون آئے اور کچھ نے اپنی بایو ڈیٹا وغیرہ بھی بھیجا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے اعتماد کا۔ اس میں جو بات آج ایک صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ اس پر بھی بات کریں، اور میں آج اسی موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہاں بہت ساری لڑکیاں بھی گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، کنواری لڑکیاں، اور اس کی وجہ ماں باپ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش، جو ہمیشہ سے رہا ہے معاملہ ہماریاں، اور اس کے نتیجے میں وہ بیچاری گھر پہ رہ جاتی ہیں، اور بعض اوقات بالکل وہ اس عمر کو پہنچ جاتی ہیں جب بالکل ایک کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور کسی بھی ادھر ادھر کہیں شادی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے خاص طور پر توجہ دلائی ایک صاحب نے کہ آپ اس پر بات کریں۔ انہوں نے ایک واقعہ بھی شیئر کیا مجھ سے کہ ایک بچی ہے اور اس کی اکلوتی بیٹی تھی ان کی، اور ایک صاحب کی، اور انہوں نے اس کو بہت نازن میں پالا، اس کو سب کچھ کیا، لیکن جب وہ بڑی ہوتی گئی اس کے رشتے آتے گئے، لیکن باپ کی طرح نہیں، ابھی تو یہ پڑھ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے، اور مزید اس کو ہمارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، یا میرے لیے میری بیٹی گھر پہ دو روٹی اس کی مہنگی نہیں پڑ رہی مجھے، میرے پاس بوجھ نہیں ہے۔ یقیناً باپ پر بوجھ نہیں ہوتی بیٹیاں، لیکن وہ بڑھتی گئی عمر بڑھتی گئی، اور وہ جو ڈاکٹر انجینئر کے رشتے آتے تھے وہ آتے جب بیٹی کی عمر 35-36 سال ہو گئی تو وہ رشتے اور نچلی سطح پہ آ گئے، اور آخر کار اس کی شادی کہیں ایسی ہی کہیں کرنی پڑ گئی بہت بڑی عمر ہونے کے بعد۔ تو یہ بعض اوقات ہمارے مسائل ہیں، ہم اس میں مشکلات، ہمیں اس بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی ایک نعمت بھی ہے، بیٹیاں رحمت بھی ہیں، اور ہمارے پاس ذمہ داری میں بیٹیوں یا بیٹے ان کی طرف سے ہمیں پہلی فرصت میں یہ فیصلہ کرنے چاہیے اچھے۔ ہمارے استاد ہیں جو زبیر منصوری بھائی، وہ ایک بات کہتے ہیں کہ کھوٹے سے باندھ دو، بچیاں ہوں یا بچے ہوں کو فوری کھوٹے سے باندھ دو۔ تو مجھے یہ بات لگتی ہے واقعی کہ ہمیں کھوٹوں سے باندھ دینا چاہیے اپنی اولادوں کو، اور حالات بھی بہت خراب ہو چکے ہیں، معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے، اور ٹھیک ہے فائنینشلی ہم میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھایا نہ جائے، بلکہ اب نیا رواج دیا جائے کہ شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی بچی بھی، بچہ بھی، اور آگے پڑھتا رہے گا، اور مزید اس کے اندر یہ پیدا کیا جائے کہ اب تمہارے پاس ایک نئی ذمہ داری آ رہی ہے، اس لیے تمہیں اور محنت کرنی ہے، اس ذمہ داری کے لیے بھی محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ یہ ایک نیا رواج آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ جو ہم نے ایک پورا معاشرہ بنا دیا ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے تو اب تم پڑھ نہیں سکتی، تمہاری شادی ہو گئی ہے اب صرف تم گھرداری کرو گی، تم روٹی پکاؤ گی، تم کھانا پکاؤ گی، تو اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ وہ روٹی بھی پکائے گی، وہ کھانا بھی پکائے گی، لیکن وہ پڑھ بھی سکتی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں، ہمارے یہاں خواتین کی ایسی مثالیں موجود ہیں جو مشکل وقت میں اپنے شوہروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، اور انہوں نے باہر نوکریاں کی اور بہت کچھ کیا اور جابس کی، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کی وجہ سے لڑکیوں کی عمریں نہیں نکلنی چاہیے، تعلیم کی وجہ سے لڑکوں کی عمریں نہیں نکلنی چاہیے۔ آپ کی ایجوکیشن ایک حد تک ہو جائے، اس کے بعد آپ کی ایک ایسی جاب ہو جس میں روکھی سوکھی آپ کچھ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، اچھا گھر میں سکون ہو، آپ کو شادی کر لینی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں آج ان صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے توجہ دلائی اور جنہوں نے مجھے یہ بات کہی، انہوں نے میرے اس ٹاپک کو پسند کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی پسند کریں گے، اور میں ایسے موضوعات کو اٹھاتا رہوں گا آہستہ آہستہ اپنے چینل پر۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ جب میں نے وہ جو دوسری شادی والا ایشو، اس پہ جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو ایک بات بہت اہم پتہ چلی۔ انشاءاللہ ایک دو دن میں اس پہ الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، صرف مختصر بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب کا بارے میں پتہ چلا کہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، ان کی پہلی بیوی موجود تھی، وہ ایک اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے بعد بہت اچھا گھر ہے، کھانا پینا ہے، یعنی کہ اچھے ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ان کے گھر والوں نے، ماں باپ نے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ انہوں نے اپنی بیگم سے اس بارے میں بات کی، اور بیگم نے کہا بالکل کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بیگم کو پہلی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا، پہلی بیوی میری ذمہ داری ہے، وہ ساتھ رہے گی، اس کی اولاد نہیں ہوئی یا کوئی وجہ ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن ٹھیک ہے میں ایک اور شادی کر لیتا ہوں اور میں افورڈ کر سکتا ہوں، یہ حقوق اپنے ساتھ رہیں گے، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ لیکن جب وہ معاشرے میں نکلیں
دوسری شادی کے لیے، اور انہوں نے رابطہ کیا ہے لوگوں سے اور رشتے گئے، تو بقول ان کے کہ 25 سے 30 خواتین جو بیوہ بھی تھیں، طلاق یافتہ بھی تھیں، ان کی طرف سے ایسی شرائط آئی ہیں کہ وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے پھر اس سے توبہ کر لی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ میں کل بات کروں گا، اور ان صاحب کو بھی شاید ساتھ بٹھاؤں، ان سے ان کا واقعہ سنوں گا اور آپ کو سناؤں گا. آپ فیصلہ کیجیے گا کہ یہ ہم بہتر معاشرہ بنا رہے ہیں. امید ہے آپ کو یہ چینل پسند آئے گا، ہمارے ٹاپکس پسند آئیں گے. آپ ہمیں سبسکرائب کریں، مصطفیٰ حبیب صدیقی. آپ ہمیں ای میل کریں mustapha@gmail.com. آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں 0321269969. تجاویز دیں، رابطہ کریں، ہم سے مدد چاہتے ہیں ہم مدد لیں، ہم مستقل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں نئی اور چیزیں لے کر آؤں گا میں، اور وہ یقینی طور پر معاشرے میں ایک اچھا مثبت رول ادا کریں گے. آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.